السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سبق نمبر 4 پڑھا تھا اور آج ہم سبق نمبر 5 شروع کریں گے، بارش آئی۔ لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے پہلے ڈسکس کروں گی، پھر اس کے بعد ہم سبق شروع کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی اور اب میں دوبارہ سے اس کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے اب اس کو نوٹ کر لینا ہے اور اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے تاکہ آئندہ یہ مسٹیک نہ ہو۔ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا، یہ جو د اور ڈ ہوتے ہیں نا، یہ الگ الگ جب انہیں لکھیں تو ان کی شیپ تھوڑی سی ترچھی ہوتی ہے، گولائی میں ہوتی ہے، لیکن جب ان کو اور الفاظ کے ساتھ اور حروف کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو یہ ڑ کی شیپ میں آ جاتا ہے، اس طرح۔ اب جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ایک کوشچن کیا تھا، اس کا آنسر تھا خدا حافظ۔ اب اس کو کچھ اسٹوڈنٹس نے اس طرح رائٹ کیا ہوا تھا، جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، یہ رونگ ہے۔ اس کو جو صحیح ہے نا، بالکل ایسے ہی جس طرح میں نے بتایا کہ جب اس کو ملا کر لکھتے ہیں، د اور ڈ کو جب یہ دوسرے حروف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو یہ ڑ کی شیپ کی طرح ہوتا ہے، تو اس کو جب لکھیں گے تو یہ اس طرح ہوگا، تو یہ رائٹ ہے، یہ رونگ ہے۔ اور بالکل اسی طرح السلام علیکم، میں نے اس میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو السلام علیکم ہے، اس کے شروع میں آ اور ل لگانا ضروری ہے۔ جو اس کو اس طرح لکھے گا یہ بالکل بھی رونگ ہے، بلکہ اس کو ایسے لکھیں گے، شروع میں آ اور ل ضرور لگائیں گے، ٹھیک۔ اور جب یہ جب اکیلا آتا ہے تو اس کو یہ جو گلائی والی چیز ہے یہ اوپر کی طرف آتی ہے، لیکن جب یہ دوسرے حروف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو یہ اس کی یہ جو شیپ ہے یہ نیچے کی طرف لکھیں گے، اوپر کی طرف نہیں لکھیں گے، جس طرح علیکم۔ یہ نوٹ کریں، یہ جو یہ چیز ہے یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور یہاں یہ اوپر کی طرف آ رہی ہے، تو یہ الگ ہوگا تو ایسے لکھا جائے گا، جب ملا کر لکھیں گے تو ایسے لکھا ہوگا۔ یہ جو کچھ باتیں یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے اور اس کو دوبارہ سے اپنے ورک کو دوبارہ سے ری چیک کرنا ہے اور ان مسٹیکس کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اب کھولیں گے سبق نمبر 5، بارش آئی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو چیپٹر ہے سبق نمبر 5، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کے بارے میں پڑھنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بولتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ ماحول سے ہمارا بہت زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جو درختوں پودوں پر مٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ دھل کر صاف ہو جاتی ہے اور ہر طرف ہر چیز نکھری نکھری سی ہوتی ہے۔ دوسری بات، یہ جو بارشیں ہوتی ہیں، یہ پانی ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے فصلوں کے لیے۔ اگر بارشیں نہ ہوں تو دریا سوکھ جائیں، جب دریا سوکھ جائیں گے تو فصلیں نہیں ہوں گی، جب فصلیں نہیں ہوں گی تو قحط ہوگا، بھوک، کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسی وجہ سے بارش کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بولتے ہیں۔ تو جب بھی یہ ہوتی ہے چرند پرند تمام خوشی کا اظہار کرتے ہیں، سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں، زمین ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے اس میں نہاتے ہیں، آپ لوگ بھی نہاتے ہوں گے، اور کاغذ کی کشتیاں بنا کے پانی میں چھوڑی جاتی ہے اور گرم گرم پکوڑے چائے کے ساتھ کھائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ بہت اچھا موسم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم بہت اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ تو ابھی میں ریڈنگ کرنے لگی ہوں، اس کو ذرا سننا ہے آپ نے۔ بارش آئی، اک اک کر کے گرنے والے ننھے ننھے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے لائی بارش آئی۔ ریڈنگ ہے اور یہ چھوٹی سی ہے، سبق تھوڑی سی ریڈنگ ہے، آپ نے اس کی املا بھی بہت سارے الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی کرنی ہے، ٹھیک۔ مشکل نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہو۔ ریٹی کھولیں گے، مشق۔ سب سے پہلا سوال ہے لفظ بنائیں۔ ہمیں توڑ دیے گئے ہیں، ان توڑ کو ہم نے جوڑ کر الفاظ بنانے ہیں۔ سب سے پہلے گ ر اے گرنے، او آ ل اے والے، ٹھ ڈ اے ٹھنڈے، کو تو ر اے قطرے، قطرے اور قطرے فرق آپ نے ک اور ک کا ضرور یاد رکھنا ہے۔ ب آ ر ش بارش۔ اب سوال نمبر 2 ہے نظم کے لحاظ سے درست جواب کے گرد دائرہ بنائیں۔ ابھی ہم نے سبق کو ریڈ کیا ہے تو ہم نے اسی کے اکارڈنگ ہمارے پاس کچھ کوسچنز ہوں گے، انہوں نے کچھ ساتھ میں آپشنز بھی دیے ہوں گے، جس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا ہم نے اس کو سرکل کر دینا ہے۔ سب سے پہلے ہے بارش کیا لاتی ہے؟ قطرے لاتی ہے، ہوا لاتی ہے، پتے لاتی ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے، قطرے لاتی ہے۔ پھر نمبر 2 ہے بارش کے قطرے کیسے ہوتے ہیں؟
موٹے، ننھے، کالے. تو ہمیں پتہ ہے ننھے قطرے ہوتے ہیں بارش کے. اس کے بعد پیج نمبر 82 کھولیں گے. بارش کے قطرے کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے، گرم، بہت گرم. تو ہمیں پتہ ہے بارش کے قطرے ٹھنڈے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 3. با سے شروع ہونے والے کچھ لفظ بنانے ہیں. مثال کے طور میں ہمیں ایک اگزامپل دی ہوئی ہے بارش، اور ہم نے 3 اور بنانے ہیں: با دل، بانی، باقی. اس کے علاوہ بھی آپ اور بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، ٹھیک، یا یہی بنا لیں یا اور بنا لیں، وہ آپ اس کو بنائیں. ایسے لفظ بنائیں جس کے آخر میں رے آتا ہو. رے لکھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے اور بنانے ارکان ملا کے اس کا الفاظ بنانے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے، پیارے، تمہارے. آپ اس میں بھی اس کے علاوہ اور آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ ریڈنگ تھی اور اس کی ایکسرسائز تھی، اور کچھ باتیں ہم نے اس میں ڈسکس بھی کی. آپ نے ان کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے، اور ڈیلی ورک آپ نے جو کام آپ کو دیا جاتا ہے آپ نے ڈیلی کرنا ہے، تاکہ اینڈ میں آپ کو مشکل نہ ہو. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر ویک میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ڈیلی آپ ورک کریں گے تو آپ کو ٹیسٹ تیار کرنے میں بھی آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ لوگ پڑھ کے ایک ہی طرح کی چیز کلاس اٹینڈ کی، ٹیسٹ اور پڑھائی، ریڈنگ، یہ سارا کرتے کرتے آپ لوگ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بور ہو گئے. تو میری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے. چیلنج کچھ یوں ہے کہ آپ نے اس نظم کو اسٹیپ ریڈ کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنے کے بعد، اچھے طریقے سے ریڈ کرنے کے بعد جب آپ نے اس کو سنانا ہے تو آپ ایک سانس میں بغیر اٹکن کے سنائیں گے، ٹھیک ہے. یہ کمپٹیشن ہوگا تمام اسٹوڈنٹ کے درمیان، تو دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ اچھا اس کو سناتا ہے. یہ چھوٹا سا ایک فن ہے اور آپ اس کو انجوائے کرو گے، ٹھیک ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی ویکلی ڈائری. تو اسٹوڈنٹ، تھرسڈے کو چونکہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہمارا ورک سٹارٹ ہوتا ہے فرائیڈیز. جمعہ کو ہم نے سبق نمبر 5 کی بلند خوانی ریڈنگ کرنی ہے، اور ہفتہ کو ہم املا تیار کریں گے سبق نمبر 5 کی. سوموار کو ہم لفظ بنائیں گے، کوسچن نمبر 1 اور کوسچن نمبر 2 درست جواب کے دائرہ بنائے والا معروضی، اس کو ہم حل کریں گے. منگل کو ہم نے الفاظ بنانے با والے، جو با سے شروع ہو رہے ہوں گے، اور رے سے جو اینڈ ہو رہے ہوں گے، تو وہ ہم نے الفاظ بنانے ہیں. اور بدھ کو ہم سبق نمبر 5 کی مکمل دہرائی کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تھرسڈے کو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور سبق نمبر 5 مکمل ریڈنگ املا انکلوڈ ہوگی، اور یہ آپ کا مکمل ٹیسٹ ہوگا، مکمل چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا جمعرات کو. تو اسٹوڈنٹس، جو انسٹرکشنز آپ کو میں نے دی ہیں یا لاسٹ لیکچرز میں دی گئی ہیں، آپ نے اپنا ورک انہی انسٹرکشنز کے فالو کرتے ہوئے کرنا ہے، اور ورک آپ نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور اچھا کرنا ہے، اور ڈیلی کرنا ہے. نہ مما کو تنگ کرنا ہے، نہ بھائی آپ ہی جو آپ کو پڑھاتا ہے آپ نے اس کو تنگ نہیں کرنا، بلکہ ان کے کہے بغیر آپ نے بہت اچھا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی پروگریس بالکل ڈاؤن نہ جائے، اور آپ کی پروگریس بالکل اچھی رہے، اور تاکہ آپ اچھی پوزیشن کلاس میں حاصل کر سکیں. یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ ڈیلی بیس پر اپنا ورک کریں گے. تو بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.